یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ چھوڑے میرے بلاؤز کو۔ نینتارا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، ورنہ وہ جنونی انسان تو اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ چلو اٹھو اور اب میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ ارباز جعفر نے لہو رنگ آنکھوں سے نینتارا کو دیکھ کر کہا تھا، اور وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے ارباز سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا اور کہنے لگا، چلو جلدی کرو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر گزرے۔ نینتارا کہنے لگی کہ میرا بازو چھوڑو۔ ارباز، دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیسے اسے فیڈ کروا سکتی ہوں؟ میں کنواری ہوں، فیضان کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ ارباز کہنے لگا، ایسے کیسے نہیں کروا سکتی جب اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو، یہاں اپنی بہن کی طرح سہاگرات کی سیج سجا سکتی ہو، تو میرے بچے کو بھی ماں بن کر فیڈ کروا سکتی ہو۔ جلدی کرو، اپنے بلاؤز کے بٹن میں فیضان کو لے کر آ رہا ہوں، اسے میرے سامنے تم فیڈ کرواؤ گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی بھوک نہیں مٹاتا۔ یہ سن کر نینتارا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ایک تو وہ اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی، لیکن اپنے بھانجے کی خاطر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، ابھی تو اس کے آنسو تک خشک نہیں ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک نیا عذاب۔ ارباز کی باتیں نینتارا کے ہوش اڑا چکے تھے اور اڑا کے رکھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، وہ ارباز سے کیسے بات کرے۔ وہ تو ابھی اس رشتے کے لیے ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جو اچانک اس پر تھوپ گیا تھا، اور اس پر وہ ارباز کی باتیں، وہ باہر جا چکا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ فیضان کو لے کر آیا تھا، جس نینتارا نے ابھی فیڈر پلا کے سلایا تھا اور فیضان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کپڑے تبدیل کر کے اسی کے پاس ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ شادی تو اس نے اپنے بھانجے کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، ارباز کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ مگر اس افتاد کو کہاں خبر تھی کہ جیسے ہی اسے سلا کر آئے گی، ایک بار پھر وہ جا کر رونا شروع ہو جائے گا۔ اسے شروع سے ہی ارباز سے ڈر لگتا تھا، تب سے جب وہ اس کی بڑی بہن روبینہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع سے ہی غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے نینتارا کو تو اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی، اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارباز فیضان کے کمرے میں لے آیا تھا، وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور لا کر اس نے نینتارا کی گود میں بٹھا دیا تھا، اور کہنے لگا، کھولو اپنے بٹن، میرے سامنے تم میرے بچے کو فیڈ کرواؤ گی؟ تم نے کیسے اسے بھوکا سلا دیا؟ نینتارا کا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا، اور کہنے لگا کہ تم اتارو گی اب یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کی عروسی چولی کے آگے بند ہوئے بٹن کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تو ہے، میں نے اسے فیڈر سے دودھ پلا دیا تھا، شرم ہے یا نہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ مجھے چھونا بند کریں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، کن الفاظ کا استعمال کرے، اور ارباز خود سے دور رکھے۔ چولی کے سامنے کے بٹن کھل چکے تھے، اور اس کی رعنائیاں اندر سے چھلکنے لگی تھی۔ نینتارا نے فیضان کو بیڈ پر لٹا دیا، اور وہ رونے لگا تھا۔ وہ اپنا آپ ارباز سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ کہنے لگا تھا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا، اسے رلا رہی ہو۔ تب تک اس کے بلاؤز کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ نینتارا نے بامشکل ہی اسے اپنا آپ چھڑوایا تھا، اور اسے پیچھے دھکا دے دیا تھا، اور اس کی گوری رنگت، اس کی رعنائیاں دیکھ کر ارباز تو کچھ دیر میں ہی ششدر رہ گیا تھا۔ تب تک نینتارا کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ارباز نے جب اسے کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ بری طرح سے رو رہی تھی، اب اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ ارباز کے ناخنوں سے اس کے سینے پر خروچیں پڑ چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے دروازہ بند کر چکی تھی اور کانپ رہی تھی۔ جس طرح سے وہ بری طرح سے دروازہ دڑدڑا گیا تھا۔ دروازہ کھولو نینتارا، دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، میرا بچہ رو رہا ہے۔ جس طرح سے شیر کی طرح وہ دوڑ رہا تھا، نینتارا کی جان نکلی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے بنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ کر رونے لگی تھی، جانتی تھی کہ ارباز اس کا کیا حال کرے گا۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا، اور اس نے لاک ٹھیک سے تو لگایا تھا، مگر شاید مکمل لاک کرنا بھول چکی تھی، اور اس باڈی گارڈ کے سامنے یہ دروازہ کیا اہمیت رکھتا تھا۔ ارباز بڑے غصے سے اندر داخل ہوا۔ نینتارا اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے لگی تھی۔ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم شاید میرے غصے سے واقف نہیں ہو، اور میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ نینتارا ڈر کر کہنے لگی، مجھے شرم آتی ہے۔ ارباز کہنے لگا کہ آج میں تمہاری ساری شرم اتار کر رکھ دوں گا۔
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपने कमरे की तरफ लेकर गया था और बेड पर पड़खा था। फैजान उसकी गोद में लटाकर कहने लगा कि फीड करवाओ इसे। जब फिर भी नैनतारा टस से मस न हुई तो उसने दोनों हाथों से उसके हाथों के ऊपर की जानिब पिन अप किया और खुद फैजान को नैनतारा की धड़कनों के करीब करके उसे नैनतारा की बहन रुबीना की शादी अरबाज से हुई थी और ये शादी अरबाज की पसंद की हुई थी और रुबीना को किसी शादी के फंक्शन में देखा था। उसे देखकर ही उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उसकी मोहब्बत में जुनून का अंसर बहुत ज़्यादा था। अव्वल तो वो रुबीना को मैके आने ही नहीं देता था। कभी वो मैके आ ही जाती तो रात को उसे लेने आ जाता था। कहता था कि रात तुम्हारे बगैर नहीं करती। रुबीना बड़ी मुश्किल के साथ ही उसके साथ जाती थी। नैनतारा मुँह बसोर कर कहने लगी कि अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बगैर उनको रात नहीं करती। कितनी मासूम शरारत से वो ऐसी बातें बोल जाया करती थी। जब रुबीना मुस्कुरा कर सर पर प्यार से चिपत मार कर कहने लगी थी कि छोटी हो तुम, छोटी रहो, चंद सालों के बाद जब तुम्हारी शादी होगी ना तो फिर देखना तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मैके में कदम नहीं रखने देगा। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं। नहीं शादी हो जाए तो बीवी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाए तो वही उन्हें फजूल सामान लगने लगती हैं। बिना वाक़यात और हालात आसपास देखकर एक गहरी सांस हार कर चुकी थी और कहीं एक रोज़ जिस कदर मोहब्बत उससे अरबाज करता था, एक रोज़ वो बदल ही ना जाए। मगर फौरन ही से वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी कि अरे जिस कदर प्यार आपका शौहर आपसे करता है ना, अरे ना, तो मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक भी वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी सारी प्यारी सी वाइफ के अलावा उनके हम गुमान में भी कोई और हो आप भी नहीं आ सकती। क्या आपको वो नज़रअंदाज करने का सोच भी नहीं सकते। वो अपनी बहन के गाल पर प्यार से हाथ फेर कर बोलकर कहने लगी थी। जब उसकी नज़र बेसाख्ता गर्दन पर गई थी जहाँ पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था, अगले ही पल कहने लगी, ओहो देखिए भला, मैं छोटी हूँ लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर पड़े हुए हैं ना, देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे अरबाज भाई हैं। वो बहुत रोमांटिक, ये कहकर वो भागी थी और रुबीना तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन छुपाती रह गई थी। जब भी नैनतारा रुबीना को देखती तो यही शिकवा करती कि अपनी मैके रहने नहीं आती, मैं क्या करूं, मैं किससे अपनी बात कर। अरबाज गुस्से के बहुत तेज है, कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बगैर तुम्हारा मायके में रहना पसंद नहीं है। शादी के बाद तो बस शोहर की मर्जी चलती है, लड़की अपनी मर्जी थोड़ी ही चलती है। वो नैनतारा को बहुत प्यार से समझा रही थी और नैनतारा बस उदास होकर रह गई। रुबीना और नैनतारा बस 2 ही बहनें थी और मैं तारा से 6-7 साल छोटी थी। एक बार जिद करने लगी और कि आप रात ही रुक जाए, मैं अरबाज भाई से बात कर लेती हूँ। रुबीना कहने लगी, तुम्हें पता है वो गुस्से के बहुत बहुत तेज़ है, उनका गुस्सा बहुत तेज़ है। जब उन्होंने यहाँ आना होता है तो मेरे हाथ तो पाँव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने या खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। और तुम ना ही कहो, तुम जानती हो ना कि अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीज़ें तैयार करती हूँ। ये ना हो कि तुम उनसे कहोगी तो वो गुस्सा कर जाए, उन्हें गुस्सा आ जाए। उनका गुस्सा तो नाक पर रखा होता है। बहरहाल नैनतारा का दिल बुझ के रह गया था। अपनी बहन के साथ वो बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद तो उसे 1 मिनट भी उसके साथ रहना नसीब नहीं हुआ। तो जैसे ही उसकी बहन उसको मुयसर नहीं आती थी, महीने बाद आती थी और बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। बातों में ही पता ही नहीं चलता था कि रात हो जाती थी। रात को उसके बिनोई आकर उसकी बहन को लेकर जाता था और एक बार रुबीना का फ़ोन आया था और उसने अपनी वालदा हालदा बेगम को यह खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से आई। ये सुनकर तो हालदा बेगम बहुत खुश हुई थी और कहने लगी कि अम्मी, यूँ तो घर में हर काम के लिए मुलाजिम है, लेकिन रात रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रही। आप नैनतारा से कहिए ना कि आप तो वैसे भी उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाए, मेरे पास आकर रह ले। वो अपनी माँ को कह रही थी। नैनतारा अपनी बहन के घर रहने के लिए चली गई और एक बार उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देख कर कहने लगी, आपकी बरी के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। रुबीना कहने लगी, हाँ अगर तुम्हें पसंद हैं तो पहन लो। कहने लगी, सच्ची में पहन लूँ, आपको एतराज़ तो नहीं होगा। कहने लगी, नहीं, भला मुझे क्यों एतराज़ होगा। नैनतारा ने अपनी बहन रुबीना का एक जोड़ा, बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया था। रुबीना कहने लगी, नैनतारा तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो कि तुम
تازی روٹی بنا دو، اور وہ گرم گرم روٹی ہی پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بتا کر میری جان عذاب میں ڈال دی ہے، ورنہ یہ چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی ان کے لیے کر لیتی ہوں۔ نینتارا کہنے لگی، کوئی بات نہیں آپی، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ روٹی بنا رہی تھی اور ارباز خود ہی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کچن تھا، اور نینتارا کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ کپڑے اس نے روبینہ کے پہن رکھے تھے، اور اس لیے دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ کچن میں آ گیا اور پیچھے سے ہی نینتارا کو اپنے حصار میں لے کر اس کی گردن پر ہلکا سا دانت کاٹا تھا، اور نینتارا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نینتارا کی آواز سن کر وہ بری طرح سے مچلا تھا اور پیچھے ہٹا تھا۔ جب نینتارا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور تم نے روبینہ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے کپڑے پہنے تو دیکھنا اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا حال بدتمیز لڑکی۔ نینتارا بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی اور ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد تو نینتارا کبھی بھی ارباز سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جلد ہی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جب بھی ارباز آتا تو ڈر کر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور بند ہو جاتی تھی۔ اس نے روبینہ سے بھی کبھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ کچھ بتایا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ روبینہ کی جب ڈلیوری ہوئی تو سی سیکشن سے ہوئی تھی، اور آپریشن کے دوران ہی لیڈی ڈاکٹر نے کیمیکل سے بھری ہوئی روئی انجانے میں اس کے پیٹ پر رکھی رہنے دی تھی اور اس کے سٹیچز لگا دیے تھے۔ روبینہ نے بیٹے کو جنم دیا اور 2 دن کے بعد گھر گئی تو ہلکا ہلکا اپنے سٹیچز میں درد محسوس کیا تھا، لیکن اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ درد بڑھنے لگا۔ کبھی کبھی اتنی شدت اختیار کر جاتا کہ وہ تڑپنے لگتی۔ ارباز اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر جیسے اس کا الٹرا ساؤنڈ کر چکی تھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ غلطی اس کی ہے، اس لیے اس نے معمولی سا پین کلر دے کر واپس گھر بھیج دیا تھا۔ 1.5 مہینے کے بعد اس کا انفیکشن اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے درد کے مارے جانی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ارباز کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، وہ کیسے مر سکتی ہیں؟ اس کو صرف درد تھا، اور کئی بار لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر لگا دیا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کے اندر آپریشن کے دوران ڈاکٹر نے نااہلی سے کچھ رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کا انفیکشن بڑھ گیا۔ اگر آپ وقت پر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے تو آپ کو سچ بتا دیتی تو شاید آپ کی بیوی بچ جاتی۔ یہ سن کر تو ارباز نے اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت باتیں سنائی تھی اور بہت برا بھلا کہا تھا اور شور مچایا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ اسے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ روبینہ تو مر چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا بیٹا نانی کی گود میں رو رہا تھا، کبھی حالدہ بیگم اسے بہلانے کی کوشش کرتی تو کبھی نینتارا اسے بہلانے کی کوشش کرتی۔ چھوٹے سے فیضان کو گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اسے سنبھال پاتی، لیکن بس 11ویں جماعت میں تھی، لیکن فیضان تو منہ میں زبان نہیں ڈال رہا تھا، روئے جا رہا تھا اور روئے ہی جا رہا تھا۔ چند دن تو ارباز کو بھی ہوش نہیں رہی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر نہیں گیا تھا، کہتا تھا گھر جاتا ہوں تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ویسے بھی اس گھر میں اب بچا ہی کیا ہے، والدین حیات نہیں تھے۔ پہلے چچا کے ساتھ رہتا تھا، اور میری شادی ہوئی تو اپنا الگ گھر لے لیا تھا، لیکن اب تنہا گھر میں رہتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ روبینہ کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ روبینہ کہتے تھکتا نہیں تھا، کمروں کے دروازے کھول کر دیکھنے لگتا تھا۔ وہ اس قدر ڈپریشن میں جا چکا تھا، جب وہ ارباز کو کہیں بھی نظر نہیں آتی تو وہ رونے لگتا۔ بہرحال 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی فیکٹری جانے لگا اور روزانہ حالدہ بیگم کے گھر آتا، تھوڑی دیر کے لیے فیضان سے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ فیضان اب نینتارا سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، اور حالانکہ وہ زیادہ نہیں سنبھالتی تھی، بہت جلدی ہی تنگ آ جاتی تھی، اسے اپنی والدہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے اماں، رات کو یہ نہیں سوتا اور مجھے اسے لے کر ٹہلنا پڑتا ہے، اور صبح میں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ زیادہ تر اسے حالدہ بیگم ہی سنبھالتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی تھی، اس لیے بہت جلدی تھک جاتی تھی۔ تو پھر ایک بار انہوں نے ارباز سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ فیصلہ کیا کہ وہ فیضان کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا،
جب خالدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اور نین تارا کالج میں پڑھتی ہے، فیضان کو سنبھالنا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ خالدہ بیگم نے اسے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ فیضان کے داماد کو بری نہ لگ جائے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، وہ بہت موڈی تھا، اور کہنے لگا کہ اب آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے، ٹھیک ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری اپنی سگی بیٹی کا بچہ ہے، میں نانی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ جتاتی نہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے اب بچہ نہیں سنبھالا جاتا، مجھے بھی تو بیٹی کا اتنا ہی صدمہ ملا ہے، مجھے بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں بھی مر جاؤں گی۔ بس میری کوشش ہے کہ جلد از جلد نین تارا کی شادی کر دوں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں گی، میرا تو گھر ہی ویران ہو کے رہ گیا ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اور ارباز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ ہے اور اس کے بیٹے کی نہیں۔ کبھی اس کی گود میں لیٹے ہوئے فیضان نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا، اور بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، کیسے کروایا جاتا ہے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ارباز کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا۔ ارے بچہ چپ ہو جاؤ۔ ایک دم سے اس کا چہرہ ضدی ہونے لگا تھا، تو جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ آنٹی پلیز دیکھیں نا یہ رو کیوں رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ وہ روبینہ بھی ایسے ہی روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ بھی چیخ کر رو رہی تھی۔ دیکھیں کہیں یہ بھی تو، میں اسے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک دم وہ ہذیانی ہو کر سب کچھ بولے جا رہا تھا، اور خالدہ بیگم تو ہڑبڑا سی گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نینا نکل کر آئی تھی اور کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ارباز بھائی، کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے صرف بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے بھانجے کو کچھ ہو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی اور وہ فوراً چپ ہو چکا تھا۔ خالدہ بیگم کہنے لگی تھی کہ یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اس لیے جب بعض دفعہ ہضم کرنے میں مشکل ہو تو اس کے پیٹ میں تھوڑا سا درد اٹھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نین تارا کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ آپ کو نین تارا کی شادی کی فکر ہے نا، مجھے اپنے بیٹے کی۔ ایسا کریں کہ نین تارا کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی اتر جائے گا، کم ہو جائے گا، اور میرے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی۔ ویسے بھی وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اچھا گھر تھا۔ اور پھر خالدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں چند دن میں بتاتی ہوں۔ لیکن جب نین تارا اسے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا تھا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کرے گی۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تمہیں اچھا خاصا کماتا ہے، اور پھر تمہارے بھانجے کو بھی یہ سوتیلی ماں آئے گی تو پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گی، تو تم ہوگی تو ظاہر ہے کہ تم تو اس کا اچھے سے خیال رکھو گی، اسے پیار دو گی اور پالو گی۔ کہنے لگی امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں ابھی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مجھے بھی ابھی پڑھنا ہے، اور یہ بھی بہت تنگ کرتا ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ نین تارا کا مزاج بہت ظاہری تھی بات ہی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی ہوئی تھی، اور ہونے والے شوہر کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ارباز تو کہیں سے بھی اس کے آئیڈیل نہیں تھا، اسے تو ارباز جیسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بھلا وہ پہلے سے شادی شدہ شخص تھا اور پھر شادی کیسے کر سکتے تھے؟ بھلا وہ اس کی بہن کا شوہر بھی تو تھا، مگر تھا تو شادی شدہ نہ۔ خالدہ بیگم ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بیٹی کو مجبور کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جیتے جی ہی تمہاری شادی کر کے جاؤں۔ لیکن نین تارا نہیں مان رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہی خالدہ بیگم کے سینے میں درد ہوا تھا۔ نین تارا کے تو ہوش ہی اڑے تھے کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک فیضان اسے پریشان کرتا تھا اور دوسرا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا کے رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے۔ اس نے رات کے 3 بجے ارباز کو فون کیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ بھی جلدی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آیا تھا اور خالدہ بیگم کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہ تو ان کا آپریشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بچنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس لیے خالدہ بیگم کے مجبور کرنے پر نین تارا نے ارباز سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی خالدہ بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو
وہ تو دورے صدمے میں سے گزر رہی تھی، رو رو کر اس کی بری حالت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی خالدہ بیگم کی تدفین ہوئی تھی تو ارباز اسے کہنے لگا کہ تم چلو میرے گھر چلو۔ وہ ارباز کے گھر پہنچی تو اسے لگا کہ ارباز اس کا احساس کر گیا، لیکن ارباز اسے کہنے لگا کہ کمرے میں ایک عروسی لباس پڑا ہے تمہاری بہن کا، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو نین تارا کی حیرت ہوئی تھی کہ اس کی ماں کو مرے ہوئے بس 2 دن ہوئے تھے اور بہن کو مرے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، اور ارباز اسے کہہ رہا تھا کہ دلہن بن کر تیار ہو جو۔ کہنے لگی کہ ارباز بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دانت کھچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہیں تو پہلے سے ہی مجھ پر نیت خراب تھی، تبھی تو روبینہ کے کپڑے پہنتی تھی۔ تمہیں شوق تھا نا کہ روبینہ کی جگہ پر آنے کا، اس لیے کپڑے پہننے کا اور اس کی اترن پہننے کا، تو آج اپنا شوق پورا کر لو۔ جاؤ جا کر اس کے عروسی لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ بے حد غصے سے اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تیار نہیں ہوگی تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ نین تارا بری طرح سے ڈر رہی تھی، جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور عروسی لباس بھی پہن لیا تھا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا، اور وہ بھی روتے ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ وہ بہت بڑی تو تھی نہیں اور نہ ہی اتنی سمجھدار کہ دلہن بن کر بیٹھی۔ لیکن فیضان کے رونے کی آواز آنے لگی تو جلدی سے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی، دیکھا تو اسے بھی کہیں بھی ارباز نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور اس کے لیے فیڈر تیار کیا تھا، اور فیضان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے جلدی سے فیڈر پلا کر وہ اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی تھی، جب رات کے کسی پہر ارباز نے اسے بازو سے پکڑ کر اب بری طرح سے جھنجھوڑا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے، کہیں تم نے تو میری بیوی کو نہیں مارا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور تمہیں شاید ہماری محبت سے جلن تھی، اسی وجہ سے میں نے سنا تھا کہ تمہیں اپنی بہن سے باتیں کرتے ہوئے کہ تم کہہ رہی تھی کہ ابھی دعا کریں کہ میرا شوہر بھی آپ کی شوہر جیسا ہو۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی۔ نین تارا نے تو بس یوں ہی یہ بات اپنی روبینہ سے کی تھی اور ایک بار کہتی تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ ارباز بھائی کیسے اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ آپ بھی دعا کریں میرا شوہر بھی ارباز بھائی جیسا ہو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ارباز بھائی ہی اس کا شوہر بن جائے گا، اس پر شک کرے گا۔ اور پھر کہنے لگی کہ میری بیوی بننے کا شوق ہے نا تمہیں؟ میری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تم میرے بیٹے کی ماں بھی بنو گی، بالکل ویسے ہی جیسے روبینہ بنی تھی۔ تم اسے اپنا فیڈ کرواؤ گی اور پھر میرے سامنے کرواؤ گی۔ یہ سن کر تو نین تارا کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا اور کہنے لگی کہ میں کماری ہوں، میں کیسے فیڈ کروا سکتی ہوں؟ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے پلیز مجھے اس قسم کی باتیں نہ کریں، مجھے بری لگتی ہیں۔ وہ اس سے کہنے لگا تھا کیوں نہیں کروں، جب تم اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو، اس کے کپڑے پہن کر دلہن بن سکتی ہو، تو اس کے بیٹے کو بھی فیڈ کروا سکتی ہو، تم میرے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہو۔ میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ تم سے اپنی بھوک مٹائے گا، وہ بھی اپنی بھوک مٹائے گا اور میں بھی۔ وہ اس کے بٹن کھولنے لگا تھا، تبھی نین تارا اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی اور دوسرے کمرے میں جا کر دیوار کے ساتھ پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ لگ کر رونے لگی، لیکن وہ دروازے کا لاک شاید چابی سے کھول چکا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا تو نین تارا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا کہ تمہاری ساری شرم میں آج ہی ختم کر دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، اسے بیڈ پر جا کر دھکا دے کر لٹا چکا تھا۔ فیضان ابھی بھی رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ خود اسے فیڈ کرواؤ گی یا میں کرواؤں؟ ہماری بیچاری بری طرح سے کانپ رہی تھی اور اس نے جلدی سے فیضان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پہ رکھا لحاف اس نے خود پر ڈال دیا تھا، لیکن فیضان جب فیڈ کرنے لگا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، ڈر گئی تھی کہ عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ ارباز کھڑا ہو کر الماری کے پاس کیا ہے۔ الماری کا دوسرا پٹ زور سے کھول کر اس نے ایک کین نکالا تھا جس پر بیئر لکھا ہوا تھا۔ وہ کین کھول کر تو وہ گھونٹ پی کر خالی کر کے زمین پر پٹک چکا تھا۔ نین تارا کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا جلدی اس کی بھوک مٹاؤ، پھر تمہاری سہاگ رات بھی رنگین کرنی ہے، اس کے بعد تو تم میری بھوک مٹاؤ گی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ جب تک میں سیراب ہو نہ جاؤں میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، آج میں تمہارے سارے شوق پورے کروں گا۔
اب اس کی شدتیں برداشت کرو جو وہ برداشت کرتی تھی، بلکہ وہ تو میری محبت تھی، لیکن تم اس کی ادھر پہننے والی میری ضد کو پورا کرنے کا سامان بنو گی۔ روبینہ سے تو میں محبت سے پیش آتا تھا کیونکہ وہ میری محبت تھی، لیکن تم صرف میرے جنون کا نشانہ بناؤ گی۔ میری ضد کو تسکین پہنچاؤ گی۔ فیضان سو چکا تھا اور بڑی آہستگی سے ارباز نے نین تارا کی گود سے فیضان کو پکڑا اور اس کی کاٹ پر جا کر لٹا دیا تھا۔ اب وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم سے ارباز نے جھٹکے سے لحاف پیچھے کیا اور شراب کے نشے میں اس پر گر گیا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا، وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا اور اس کے بچے کچے کپڑے کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار پلیز چھوڑ دے مجھے، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، یہ کہتی رہی، لیکن وہ جیسے شراب کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اپنا جنون اس کے وجود پر اتار رہا تھا اور جب نشہ بہت زیادہ غالب ہو گیا تو کروٹ بدل کر سوچ گیا تھا۔ باقی کی رات کمرے میں نین تارا کی سسکیاں ہی گونجتی رہی تھیں۔ وہ روتی رہی اور اسے ارباز پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی روبینہ کی جگہ لینے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جانے کب اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح فیضان کے رونے کی آواز پر بمشکل ہی اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور خود بھی ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی۔ فیضان کو کمرے سے باہر لے جا کر اس نے لے گئی تھی کیونکہ ارباز بے سوچ سو رہا تھا اور کچن میں آ کر فیضان کو پیٹر بنا کر دیا تھا اور رونے لگی۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ الماری سے اپنی بہن کے کپڑے نکالے اور روتے ہوئے نہا کر پہنے تھے۔ کمرے سے باہر آ گئی تھی، لاؤنج میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ نہ ماں تھی، نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر لیتی۔ ایک روبینہ تھی